سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کیا ہے۔ اس وقت مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابرو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیے۔ 59 شقوں کی منظوری دی گئی اور حق میں 64 ووٹ آئے۔ 96 اراکین سینٹ ہیں ٹوٹل اور 64 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے کسی بھی منظوری کے لیے، اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار تھی جو کہ پوری ہوئی۔ احمد خان JUI سے اور سیف اللہ ابرو پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 59 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے، حمایت میں 64 ووٹ آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو استثناء دینے سے آرٹیکل 6 ختم نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت کے پاس ترمیم لانے کے لیے نمبرز پورے ہیں، 65 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق آج بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے حکومت کو نمبر کے حوالے سے کوئی دقت نہیں ہوگی، تمام چیزیں خوش اسلوبی سے چل رہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتحادیوں کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوئی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ کہتے ہیں ڈیموکریٹک کانفیڈنس۔ آپ لوگوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا اس کو پکا ٹھپا لگا دوں میں کہ آپ سکون میں آ جائیں، شام تک آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ 27ویں کی مٹھائی کھائیں، 28ویں تیاری کریں۔ 27ویں ترمیم کی مٹھائی کھائیں، 28ویں کی تیاری کریں۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہاں 27ویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ جمہوریت کے استحکام کے لیے سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ عسکری قیادت ہماری ڈیفنس لائن ہے، انہیں مضبوط کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے ہیں، ان سے سیاست سیکھتے ہیں۔ PTI کے احتجاج کے اعلانات معمول بن چکے ہیں۔ آج بھی بھرپور طریقے سے مخالفت کریں گے اور دیکھیں ان کے پاس اب نمبرز ہیں کہ نہیں، وہ ہم انشور کریں گے کہ اگر نمبرز نہیں ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ پاس ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لے کے ہی نہ آ سکیں آج۔ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مخالفت کا اعلان۔ اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں پوری کوشش کریں گے آج حکومت 27ویں آئینی ترمیم پاس نہ کرا سکے۔ جب سے بلاول نے ٹویٹ کی ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آج بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم اصولی طور پر استثناء کے خلاف ہیں، جس نے کوئی جرم کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے، یہ طریقہ کار غلط ہے، ترامیم بھی غلط ہیں۔ JUI کے مرکزی رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے 26ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا گیا، اب ہمارے سر پر 26ویں ترمیم کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ ملک کی بدقسمتی ہے، آئین اور پارلیمان کو پامال کیا گیا۔ جماعت اسلامی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم کا مسئلہ ترمیم نہیں تعلیم ہے، سب کو تعلیم کے بجائے ترمیم پر لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے استثناء سے متعلق مس گائیڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ماضی سے اطلاق کے خدشے پر ترمیم واپس لینے کی ہدایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے ترمیم کا اطلاق مستقبل سے ہونا تھا۔ وزیر اعظم کا استثناء نہ لینے کا اقدام بہت اچھا ہے، احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ سینیٹر ہدایت اللہ کا کہنا ہے آئینی ترمیم کی حمایت یا مخالفت سے متعلق پارٹی سے ہدایت نہیں ملی، اگر ووٹ دیا تو کسی سے چھپ کر نہیں دیں گے، اگر پارٹی نے ہدایت دی کہ ووٹ نہیں دینا تو مخالفت کریں گے۔ سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ ججوں کا چیف جسٹس پاکستان کو خط، 27ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دو چار ہے۔ کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ متفق ہیں یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے۔ سپریم کورٹ آئینی ترمیم پر اپنا موقف دینے کا اختیار رکھتی ہے، بطور سپریم کورٹ ترمیم پر رد عمل دیا جائے۔
پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے. پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا. روز اول سے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کے لیے اقدامات کو ترجیح دی جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کیش لیس معیشت سے متعلق اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. وضع کردہ اہداف کو معینہ مدت میں پورا کرنے کی ہدایت. کہا کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس کی بہتری اور کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئے گی. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات. صوبے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملک میں معاشی استحکام آ چکا. غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے لوکل اور فورن انویسٹرز کو پورا پلیٹ فارم دیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حال ہی میں گوگل نے پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کا اعلان کیا ہے. آئندہ چند مہینوں میں قوم سرمایہ کاری سے متعلق خوشخبریاں سنے گی. حکومت نے جولائی تا ستمبر کاربن لیوی کی مد میں 10 ارب روپے وصول کر لیے. ای وی ایڈاپشن لیوی کی مد میں 3 ارب جمع کیے گئے. عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصولی میں 110 ارب روپے کا اضافہ ہوا. وزارت خزانہ کے دستاویز کے مطابق پہلی سہ ماہی میں لیوی کی مد میں 371 ارب روپے وصول ہوئے. گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 261 ارب روپے جمع ہوئے تھے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے غیر قانونی استعمال کا کیس. اسلام آباد سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد. عدالت کا سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. ماہر تعلیم اور اردو زبان کی ماہر ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئیں. فورمن کرسچن کالج میں تاریخ کی پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی سابق پرنسپل بھی رہیں. اردو زبان، ادب اور جنوبی ایشیائی معاشرتی امور پر گہری بصیرت رکھتی تھیں. علمی و ادبی حلقوں کا ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. لکی مروت میں فائرنگ. 2 خواجہ سرا قتل. شناخت ذاکر اور شہاب کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کراچی کی اہم ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ کو ترقیاتی کام کے باعث بند کر دیا گیا. حسن اسکوائر سے نیپا چرنگی آنے جانے والے دونوں ٹریک 30 دسمبر تک بند رہیں گے. حکام کا کہنا ہے کہ 4 منصوبے کے لیے پانی کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام عوام کے لیے سہولت نہیں، عذاب بن گیا. عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بغیر سڑکیں کھودنا مجرمانہ غفلت ہے. ترقی کے نام پر کراچی کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے. شہریوں کو ریلیف نہیں تکلیف مل رہی ہے. لاہور میں ہربنس پورہ کے قریب گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ. گھر کی چھت گر گئی. 1 بچے اور خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی. راولپنڈی کے نان بائیوں کا 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ہڑتال کا اعلان. نان بائی ایسوسی ایشن نے کل سے پورے پنجاب میں ہڑتال کی کال دے دی. کہا مہنگے آٹے کی روٹی سرکاری نرخ پر 14 روپے میں بیچنا ممکن نہیں. تندور مالکان کو ڈرا دھمکا کر تندور کھولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. انتظامیہ ساتھ بیٹھ کر روٹی کی قیمت مقرر کرے ورنہ ہڑتال جاری رہے گی. پاکستان میں ہونے والی بین الپارلیمانی کانفرنس میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے وفود کی اسلام آباد آمد. سینٹ آف پاکستان کے اعلیٰ حکام نے وفود کا پرتپاک استقبال کیا. 2 روزہ کانفرنس کا آغاز کل ہوگا. بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس عالمی امن اور باہمی تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. مختلف ملکوں کے پارلیمانی وفود کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنائے گی. شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات ختم. اختتامی دعا میں دنیا بھر سے آئے 5000 یاتریوں کی شرکت. 2000 بھارتی یاتری گردوارہ روہڑی امن آباد روانہ. لاہور میں 2 روز قیام کے بعد 13 نومبر کو واپس بھارت جائیں گے.
यात्रियों का भारतीय हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पूरी दुनिया घूमी, पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। रॉयटर्स का कहना है कि रियाद ने सिफारती जराए से वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम दिया कि उसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। सऊदीया सिर्फ उसी सूरत मुआहिदा करेगा जब फलस्तीनी रियासत के क़याम के रोड मैप पर इत्तेफाक होगा। दहाइयों की दुश्मनी के बाद इसराइल और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता के सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे को बदल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में शेड्यूल है। ट्रंप पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म की एडिटिंग का तनाजा। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज सीईओ मुस्ताफी टिम डेवी और डेबोरा ट्विंस पर इल्जामात थे कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को गुमराहकुन तौर पर एडिट किया। बीबीसी अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। बरतानिया की वजीर बराए मीडिया ने बीबीसी की गुमराहकुन एडिटिंग को इंतहाई संगीन करार दिया। अमरीकी सदर ने इस फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने वनडे सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लहू गरमाएंगे। सीरीज का आगाज कल से होगा। श्रीलंकन बल्लेबाज को शाल मेंडिस कहते हैं। पाकिस्तान में पीएसएल खेल चुका हूं, काफी कुछ सीखा है। यहाँ की पिचेस और कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं।